کیا خواب شرعی حجت ہے؟ کیا خواب سے دلیل لی جا سکتی ہے؟ جو خواب میں دیکھا ہے کیا اس کو دلیل بنا کے آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے؟ تو ایسا صحیح نہیں ہے، آدمی عمل خواب سے شرعی حجت نہیں لی جا سکتی ہے۔ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں النائم لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرہ بشیء، اگر خواب میں آدمی دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، هل یجب علیہ امتثالہ ولا بد، تو اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ جیسے کسی آدمی کو، غریب آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کہیں کہ اپنا پورا مال تیرا صدقہ کر دے، یا امیر کو کہیں پورا مال تیرا دے دے غریبوں کو، یا کچھ بھی اس طرح سے کہیں، یا کہیں کہ آج سے تیرے کو نماز معاف، تیرے سارے گناہ صاف، اگر ایسا کریں تو کیا واقعی اس کو ماننا ہے؟ او لا بد ان یعرضہ علی الشرع الظاہر، کہتے ہیں یا پھر یہ ہے، یعنی خواب میں آ کے کوئی حکم دیں تو اس حکم کو ماننا چاہیے، یا اس کو ظاہری شریعت پر جو کہ قرآن و سنت ہیں اس پر پیش کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کہتے فالثانی هو المعتمد کما تقدم، اعتماد کے لائق دوسری ہی چیز ہے، کیا کہ اس کو شریعت پر پیش کرنا پڑے گا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو خواب کو شریعت پر پیش کیا جائے گا، اور یہ سادہ بات ہے کہ جبکہ خواب غلط بھی ہو سکتا ہے اور سمجھنے میں آدمی غلطی کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے صحابہ بھی خواب پیش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آج بھی ضروری ہے کہ وہ خواب کو پیش کرے کتاب و سنت پر۔ جیسے جاگتے میں معاملات پیش آئیں ان کو کہاں پیش کرنا پڑے گا؟ خواب پہ، کتاب و سنت پر، ویسی خواب کے معاملات کو بھی کتاب و سنت پر پیش کرنا پڑے گا۔ زکریا سہارنپوری صاحب اپنی کتاب فضائل الاعمال میں لکھتے ہیں کہ اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد شریعت مطہرہ کے خلاف سنیں تو وہ محتاج تعبیر ہے، تعبیر کا محتاج ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات سنتا ہے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی تعبیر کی جائے گی۔ شریعت کے خلاف اس پر عمل کرنا جائز نہیں، شریعت کے خلاف اس پر عمل کرنا جائز نہیں، چاہے کتنے ہی بڑے شیخ اور مقتدا کا خواب ہو، چھوٹے پیر کا ہو کہ بڑے پیر کا ہو، کسی کا بھی خواب ہو، بڑے سے بڑے کا خواب ہو، اس کو شریعت پر پیش کیے بغیر اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ فضائل درود میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ باتیں خواب کے بارے میں ہیں۔ خواب بے بنیاد ایک دم ایسی چیز بھی نہیں کہ جس کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، اور خواب ایسی چیز بھی نہیں کہ اسی کو آدمی قرآن و سنت کا مقام دے دے کہ جب بھی کچھ مسئلہ آ جائے سو جائے۔ دیکھیں خواب میں کیا آتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے لیے استخارہ کرنا ہے، استخارہ کرو، 2 رکعت پڑھو، دعا پڑھو اور سو جاؤ ادھر ہی تھوڑی دیر۔ پھر خواب میں آئے گا دائیں جانا کہ بائیں جانا، کیا اوپر جانا کہ نیچے جانا کہ جانا ہی نہیں۔ تو استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ آگے پوچھتے ہیں کئی دن سے استخارہ کر رہا، خواب میں کچھ آ رہا ہی نہیں، تو کیسا آئے گا؟ استخارہ ہے، تو نے اللہ کے پاس بھیج دیا معاملہ، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو نے کہ اللہ جو بھی اچھا ہے دے۔ استخارہ یہ نہیں ہے اے اللہ دکھا، استخارہ ہے اللہ دے، دلا، وہ دکھا کے لیے نہیں کہ دکھے کہاں جانے کا کیا کرنے کا، استخارہ ہے کہ اللہ جو بھی اچھا ہے مجھ کو دے دے۔ تو استخارہ کے ساتھ لوگوں نے خواب کو جوڑا ہے، تو استخارہ کے ساتھ خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی استخارہ کرے اور اس کو خواب بھی کوئی آئے، اس کی تعبیر سے کچھ بات سامنے آتی ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کے لیے خواب ذکر نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض صوفیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ خواب کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں، اذکار گھڑتے ہیں، عبادات کے طریقے گھڑتے ہیں۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایسا 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 ہے، خواب میں نے دیکھا کہ فلاں اللہ والا ہے، خواب میں نے دیکھا کہ فلاں کی سب باتیں صحیح ہے، خواب میں نے دیکھا کہ ایسا طریقہ یہی جماعت جنت میں جانے والی ہے، خواب میں دیکھا یہی مسلک حق پہ ہے۔ اب دیکھیے کئی علماء ہیں، اب میں وہ خواب نکالوں گا بہت لمبا ہو جائے گا، ہر ایک کے اپنے اپنے خواب دوسرے کے خلاف ہیں، اب ماننے کا کس کو؟ اس کے خواب میں آ رہے بولے یہ مسلک پہ نہیں چلنا۔ ہاں ایک صاحب نے خواب، میں کسی اور درس میں ذکر میں اشارہ دیتا ہوں کہ فلاں کے خواب میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا کہنا ہے، انہوں نے پوچھا کہ حنفی مسلک پہ چلوں کیا؟ آپ نے اشارے سے کہا نہیں،
کہا امام بخاری کی کتاب پہ چلو، کہا ہاں. اب کیا بولیں گے؟ یہ بھی خواب ہے. اگر آپ کے خواب صحیح ہیں تو یہ پرانے ہیں، ان کے خواب بھی مانیں گے؟ نہیں مانتے. فلاں کے خواب میں آئے دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے، خواب میں آئے تو یہاں کیا کر رہا ہے، جا ادھر. جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. تو ہر آدمی دوسرے کے خواب کو فالٹی بتاتا اور اپنا کیسا ایک دم ٹوٹل پرفیکٹ، ایسا نہیں رہتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ خواب کی حد ہے. ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاگتے میں بتا دیا، وفات سے پہلے بتا دیا، کافی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. اللہ نے اپنا دین دے دیا ہے. صحابہ خواب پر عمل نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں. صحابہ قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا سب سے نہیں کہتے جاؤ سب لوگ سو جاؤ، جس کے خواب میں جو آئے گا آگے بتاؤ فیصلہ اس کے حساب سے دیں گے. امیر المؤمنین ایسا فیصلہ کرتے تھے، ذرا ٹھہرو میں سو جاتا ہوں، خواب میں جو آئے گا میں کرتا ہوں. ایسا نہیں کرتے تھے. وہ مشورہ کرتے تھے صحابہ سے. کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق جب فیصلہ نکلتا تھا اس کو قبول کرتے تھے. آج یہ بات کے دور میں گمراہی آئی ہے کہ لوگ خواب کو ایسی اہمیت دیتے ہیں گویا کہ وہ خواب شریعت ہو. اتنا زیادہ خواب کو اہمیت اسلام میں نہیں ہے. اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی حد ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.